بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج میرے پاس آئے ہیں شکیل احمد صاحب، نارووال میں ہوتے ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں۔ 2023 میں مئی کے مہینے میں یہ پہلی بار میرے پاس آئے تھے اور ان کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے، مائٹرل اسٹینوسس ہے، مائٹرل ریگرجیٹیشن بھی ہے اور ویل بھی خراب ہیں۔ تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے اپنے ویل تبدیل کروانے ہیں۔ اب یہ ٹھیک ٹھاک ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن کسی کے کہنے پہ یہ دل کے اسپتال میں چلے گئے۔ وہاں پر جب یہ گئے تو کچھ ایسی باتیں ہو گئیں کہ انہوں نے آپریشن سے انکار کر دیا، اور اب انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے شکیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، میں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کچھ 3-4 سال پہلے میرے ہارٹ بیٹ زیادہ ہوئی تھی۔ اچھا، تو میں وہاں ہی نارووال میں ایک ہاسپٹل میں گیا، جی، انہوں نے مجھے ریفر کر دیا لاہور میں کسی بڑے ہاسپٹل میں جی دل کے۔ جی میں وہاں گیا، وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے اینجیوگرافی کروائی کے لیے کہا، لیکن میں وہاں فیس بھی جمع کروا دی، سارا کام کر دیا، لیکن پھر میرا دل میں خیال آیا کہ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر کے ان سے پوچھ لوں کہ اس کا کوئی اور حل ہے تو وہ مجھے بتا دیں۔ جی، لیکن ان کو میں نے جب پوچھا کہ مجھے کوئی بائی پاس کے علاوہ حل بتائیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو چھری کے نیچے اچھا آنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کا بائی پاس کا کیس نہیں ہے، یہ آپ کا کیس ہے ویلو کے تبدیل کرنے کا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ جی، اوپن ہارٹ میں یہی کرتے ہیں کہ اس کے اندر ویل تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ میں نے کہا جی اس کے علاوہ کوئی حل، کوئی اسٹنٹ وغیرہ ہو؟ کہتے ہیں جی نہیں، آپ کے نہیں ڈالے جا سکتے ہیں، آپ کو چھری کے نیچے آنا ہی پڑے گا۔ اچھا، یہ مجھے بات بری لگی۔ اچھا، میں نے پھر 3 سوال کیے ڈاکٹر صاحب سے جی، کہ ڈاکٹر صاحب کیا چھری کے نیچے آنے سے کے بعد میری یہ دوائیاں چھوٹ جائیں گی جو لکھ کے دی ہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا جی یہ نہیں چھوٹ سکتی ہیں، بلکہ زیادہ ہو جائیں گی۔ جی، میں نے کہا جی کیا ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی نہیں، کم نہیں ہوں گے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا میں نے کہ جو قدرتی سیٹنگ ہے میری بالکل اسی طرح آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ جی، تو پھر میں نے کہا جی پھر مجھے رہنے دے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جی۔ تو انشاءاللہ جو۔ اچھا شکیل صاحب، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ویل تبدیل کیے جاتے ہیں نا، ویل اگر اچھی طرح لگا دیے جائیں تو ان کے رزلٹ عام طور پہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں جن کو بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات بری لگی کہ چھری کے نیچے آنا چاہیے تھا، یہ اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ چونکہ میں بھی اسی کمیونٹی کا ممبر ہوں، تو آئی ایم سوری فار دیٹ کہ آپ کے الفاظ برے لگے۔ اور تیسرے یہ کہ یہ بائی پاس آپریشن نہیں، یہ دل کے ویلو کی تبدیلی کا آپریشن تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا ذرا آپ کی تصحیح کر دوں، زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، چونکہ اب آپ 55 سال کے ہیں تو اس عمر میں ہم اینجیوگرافی لازمی کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دل کی نالیاں تو تنگ نہیں ہیں، اور اگر دل کی نالیاں تنگ ہوں تو ان کو بھی پھر ساتھ ہی آپریشن کر دیا جاتا ہے، بائی پاس آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ آپ دل کے مریضوں کو کیا کہیں گے؟ میں دل کے مریضوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا پہلے ایسے ڈاکٹروں کے پاس جائیں جو آپ کی تسلی سے چیک کریں اور بائی پاس کی طرف نہ لے کر آئیں۔ دیکھیں، یہ میں پھر کہوں گا آپ سے، آپ کا جو کیس ہے نا شکیل صاحب، یہ ہے ویلو کی تبدیلی کا، ٹھیک ہے نا، یہ بائی پاس آپریشن کا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات میں نے یہ سوچی تھی کہ بچپن سے مجھے یہ نقص ہے، یہ بیماری ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کی سیٹنگ ہی ایسی کر دی ہے، اتنا عرصہ زندگی میری گزر گئی ہے، تو اب مجھے ایسے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب الحمدللہ میں ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق جو ہے عمل کر رہا ہوں، دوائیاں بھی استعمال کر رہا ہوں، اور واک وغیرہ جیسے انہوں نے کھانے پینے کا مجھے کہا ہے اسی طرح چل رہا ہوں۔ الحمدللہ 2 سال سے پہلے جو ہے میری طبیعت اب بہت ہی بہتر ہے، ماشاءاللہ، جبکہ میری عمر بڑھ رہی ہے اور طبیعت میری بہتر ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے میں اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس بہرحال آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے خواتین حضرات کہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، جب وہ کمپرومائزڈ وے میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں
تو اس کا وہ کچھ اور ہی سلسلہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر مائٹرل سٹینوسس ہے، مائٹرل ریگرجیٹیشن ہے، ادھر ایورٹک ویلو خراب ہے، لیکن یہ اتنے اچھے انداز میں ان کے سارے سسٹم چل رہے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو، اور اسمپٹومیٹک، کوئی ان کی علامت نہیں ہے. ہمیں بھی اپنے مریضوں پر پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک مریض پر توجہ دینے کے بعد ان کی دواؤں کو سیٹ کریں، ان کے لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں، ان کے خوراک میں تبدیلی کریں، تو آئی ایم 100% شیور کہ ہمارے مریض بہت بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. شکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو زندگی دے. جزاک اللہ.